अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ़ है और C++ वीडियो प्रोग्रामिंग सीरीज़ का ये आज 4th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिसीजन और सिलेक्शन स्ट्रक्चर इन C++ को पढ़ेंगे कि C++ के अंदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और एक्चुअली सिलेक्शन स्ट्रक्चर को हम कैसे डील करते हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर एक्चुअली वर्क कैसे करता है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर किसी भी एक कंडीशन पे वर्क करेगा, आइदर वो कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन वो फॉल्स हो। तो इन दोनों कंडीशंस को एवेलुएट करके वो हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा और उनकी बेस के ऊपर हम अपनी मज़ीद सिलेक्शन या डिसीजन मेकिंग करेंगे। अब इसके अंदर भी कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट, इसके बाद आ जाती है इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट एंड देन कंडीशनल ऑपरेटर। आज के लेक्चर में हम इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट्स और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स को लर्न करेंगे। इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स कुछ यूं होगा, पहले इफ कीवर्ड आएगा, ये C++ का बिल्ट इन कीवर्ड है। इसके बाद दो पैरेंथेसिस हम डालेंगे और इन पैरेंथेसिस के अंदर हम उस कंडीशन को लिखेंगे कि मीन कि जो भी हमने कंडीशंस लगानी है या जिस कंडीशन के मुताबिक भी हमने इस स्ट्रक्चर को, इस डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को यूज़ करना है, वो कंडीशन हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आपने लिखनी है ये दो कर्ली ब्रेसेस और इन दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने जो भी लिखेंगे वो बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट होगी। मीन के जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो तब ही ये स्टेटमेंट्स रन होंगी। इस ब्लॉक के अंदर जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो तभी रन होंगी जब आप इस कंडीशन, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं, फ्लो चार्ट देख लेते हैं। अब फ्लो चार्ट में क्या होगा कि पहले हमारी आ रही है टेस्ट एक्सप्रेशन, मीन कि हमारी आ रही है कंडीशन। ठीक है, अब ये हमारी होगी कंडीशन। अगर तो कंडीशन होती है ट्रू, अगर तो कंडीशन है ट्रू तो वो बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट रन होगी। मीन के जो हमारे ये वाली बॉडी थी, ये वाली बॉडी ये तभी रन होगी जब हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, और इसके बाद जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसने बॉडी ऑफ इफ वाली स्टेटमेंट तो रन करनी है, तो जो इस बॉडी से बाहर स्टेटमेंट होंगी वो भी रन करेगा। मीन के फ्लो ऊपर से चलता आ रहा है, वो देखेगा बॉडी ऑफ, अगर तो कंडीशन ट्रू हुई है तो वो बॉडी ऑफ इफ को रन करेगा, मीन की इफ की बॉडी में जो भी स्टेटमेंट होंगी उन्हें रन करेगा और उनके बाद बॉडी से बाहर आके अगर कोई भी स्टेटमेंट हुई तो वो उसको डेफिनेटली रन करेगा। लेकिन इन केस कि अगर वो कंडीशन क्या हो जाती है फॉल्स, अगर वो कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट बॉडी ऑफ इफ से बाहर आ जाएगा, वो बॉडी ऑफ इफ वाली स्टेटमेंट नहीं रन करेगा। तो जब वो कंडीशन हुई फॉल्स तो वो क्या करेगा, बॉडी ऑफ इफ को स्किप कर देगा और जो इफ की बॉडी के बाहर स्टेटमेंट होगी वो उन्हें एग्जीक्यूट कर देगा। मीन कि जो भी बॉडी ऑफ इफ से बाहर हुई वो स्टेटमेंट ट्रू होने पे भी रन होंगी और फॉल्स होने पे भी रन होंगी। ठीक है, ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल्स लिखी है कि अगर हमारे पास एक नंबर हो और हमने वो नंबर इनपुट करवाया है, ठीक है, तो अगर तो वो नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट्स विल एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर तो वो नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो ये बॉडी, इस बॉडी के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो रन हो जाएगा और इस बॉडी के बाहर हमारी जो भी स्टेटमेंट्स है वो तो डेफिनेटली चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो वो रन जरूर होंगी। ठीक है, अब इस डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को हम कंपाइलर के व्यू पॉइंट से रन करके देख लेते हैं कि एक्चुअली कंपाइलर पे इसको हम कैसे रन करते हैं। तो अब मैं इफ स्टेटमेंट को, जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ी है, अब उसको मैं कंपाइलर के व्यू पॉइंट से आपको रन करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली कंपाइलर पे हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। मैं वही एग्जांपल यूज़ करूंगा कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं नंबर और उसमें मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूं, एंटर अ नंबर। ठीक है, ऑल इन किया मैंने, नंबर इनपुट किया
اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ if نمبر از گریٹر دین 0 تو میری جو بھی میں باڈی آف if میں اسٹیٹمنٹ لکھوں گا وہ رن ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی میں لکھوں گا وہ کنڈیشن فالس ہونے پہ رن ہوں گی. فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں if نمبر از گریٹر دین 0 then cout number is greater than 0 and cout condition is true. Fine. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں اس باڈی سے باہر جو اسٹیٹمنٹ بھی رن کروں گا وہ سیکوینشلی رن ہوں گی. مین کہ اگر تو یہ کنڈیشن فالس ہوگی تو تب بھی رن ہوگی, کنڈیشن ٹرو ہوگی تو وہ باڈی آف ایف کو تو ضرور رن کرے گا, لیکن اس سے باہر آ کے باڈی ایف کی باڈی سے باہر آ کے جو بھی اسٹیٹمنٹ ہوگی ان کو بھی رن کرے گا. میں لکھ لیتا ہوں سی آؤٹ دس اسٹیٹمنٹ will always execute. ٹھیک ہے. اب میں اس کو رن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو. اب میں ایک نمبر ان پٹ کرواتا ہوں. فار ایگزامپل میں نمبر ان پٹ کرواتا ہوں 1 2 3. ٹھیک ہے. اب نمبر کیا ہوگا, گریٹر دین 0 ہوگا تو وہ کون سی ہماری یہ اسٹیٹمنٹ کنڈیشن کیا ہو جائے گی, ٹرو ہو جائے گی. تو وہ باڈی آف ایف اسٹیٹمنٹ کے اندر آئے گا اور یہ اسٹیٹمنٹس کو رن کر دے گا. اس کے بعد وہ اس اسٹیٹمنٹ کو ضرور رن کرے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ باڈی آف ایف سے باہر ہے. میں انٹر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. نمبر از گریٹر دین 0 اینڈ دا کنڈیشن از ٹرو. اور یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ رن ضرور ہوگی کیونکہ اس کا اس کنڈیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اب میں ایک اور جو نا ان پٹ لے کے دکھاتا ہوں. اب میں کوئی مائنس میں نمبر ان پٹ کرواتا ہوں, یا کہہ لیں کہ میں 0 ہی کرواتا ہوں. تو کیونکہ وہ نمبر گریٹر دین 0 نہیں ہے, وہ ایکول ٹو 0 ہے, تو یہ کنڈیشن فالس ہونی چاہیے کہ یہ اسٹیٹمنٹ رن نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد جو بھی اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ رن ہوگی. ٹھیک ہے. دس اسٹیٹمنٹ ول آلویز ایگزیکیوٹ. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا ایف ڈیسیژن میکنگ اسٹیٹمنٹ میں پہلی جو اسٹیٹمنٹ تھی, ایف اسٹیٹمنٹ. اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ڈیسیژن میکنگ اسٹیٹمنٹ جو کہ ہے ایف ایلس. ٹھیک ہے. اب ایف ایلس کے اندر کیا ہوگا کہ ہماری ایف کی باڈی کے اندر جو کنڈیشن ہوگی اگر تو وہ ٹرو ہے, ٹھیک ہے, تو وہ باڈی آف ایف اسٹیٹمنٹ کو کیا کر دے گا, رن کر دے گا. مین کہ یہ کنڈیشن ٹرو ہونے پہ جو بھی اس باڈی کے اندر اسٹیٹمنٹس ہوں گی وہ انہیں ایگزیکیوٹ کر دے گا. لیکن اگر اس کے بعد ہم اس کے متبادل اگر کوئی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کروانا چاہیں کہ مین کہ اگر تو کنڈیشن ٹرو نہیں ہو تو فالس ہونے پہ بھی کوئی اسٹیٹمنٹ رن ہو, تو ہم اس کے لیے کی ورڈ یوز کرتے ہیں ایلس. ٹھیک ہے. کہ مین ایلس یہ کہے گا کہ اگر تو اس سے پچھلی کنڈیشن ٹرو نہیں ہوئی تو وہ میرے اندر جو بھی اسٹیٹمنٹس لکھی گئی ہیں ان کو رن کر دو. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا, اگر یہ کنڈیشن رن ہوگی, اگر تو یہ کنڈیشن ٹرو ہو جاتی ہے تو وہ یہ اسٹیٹمنٹ رن کرے گا. اگر یہ کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے تو وہ ایلس میں آئے گا اور ایلس کی باڈی کے اندر جو بھی اسٹیٹمنٹ ہوں گی وہ انہیں رن کر دے گا. ٹھیک ہے. اس میں جسٹ ایف اور ایلس کے اندر جسٹ ایلس کا جو نا وہ ایک ایڈیشن تھا کہ جو بھی ہم نے ایف کے بعد کی اسٹیٹمنٹ رن کرنی ہے انہیں ہم ایلس کی باڈی کے اندر لکھ دیتے ہیں, اور کنڈیشن فالس ہونے پہ وہ ایلس کی باڈی کے اندر جو بھی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں وہ رن ہو جاتی ہیں. اس کا فلو چارٹ دیکھ لیں کہ فرسٹ آف آل ہماری کنڈیشن جو ہے وہ ٹیسٹ ہوئی ہے. یہ ٹیسٹ ایکسپریشن ہے کہ ہماری کنڈیشن جو ہے نا وہ ایویلویٹ ہوئی ہے. اس کے بعد اگر اس نے چیک کیا تو اگر تو وہ ٹرو ہے, اگر تو وہ کنڈیشن ٹرو ہے تو کیا رن کرے, باڈی آف ایف کو وہ رن کر دے. رائٹ. اگر تو وہ کنڈیشن ٹرو نہیں ہے, ان کیس کہ اگر وہ فالس ہو جاتی ہے تو وہ کون سی باڈی کو رن کرے گا, ایلس کی باڈی کو. ٹھیک ہے. کہ جو بھی اسٹیٹمنٹ ایلس کی باڈی کے اندر ہوں گی وہ کنڈیشن فالس ہونے پہ رن ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اب
باڈی آف ایف اور باڈی آف ایلس کے بعد ایک اور اگر اسٹیٹمنٹ ہم نے لکھی ہوں مین کہ ان دونوں کی باڈی کے باہر لکھی ہوں، نہ ایف کی باڈی کے اندر اور نہ ایلس کی باڈی کے علاوہ ہم نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہو کوئی، تو اس اسٹیٹمنٹ کا کنڈیشن پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. وہ اسٹیٹمنٹ انڈیپینڈنٹ ہوگی کنڈیشن کے، وہ چاہے کنڈیشن ٹرو ہو یا فالس ہو، وہ اسٹیٹمنٹ ضرور رن ہوں گی. ٹھیک ہے، وہی ایگزامپل کو میں لے کے چلتا ہوں کہ میں نے ایک نمبر ان پٹ کروایا، اگر تو وہ نمبر گریٹر دین 0 ہے، ٹھیک ہے، تو کون سی اسٹیٹمنٹ، کون سی باڈی رن ہوگی؟ باڈی آف ایف. جو بھی اس باڈی کے اندر میں اسٹیٹمنٹ لکھ دوں گا وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. اگر تو وہ نمبر گریٹر دین 0 نہیں ہے تو وہ ایلس کی باڈی میں آئے گا. اب وہ ایلس کی باڈی میں جو بھی اسٹیٹمنٹس ہوں گی ان کو ایگزیکیوٹ کر دے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے یہ پتا چل گیا کہ میرے سے پہلے ایک کنڈیشن رن ہوئی تھی اور وہ کنڈیشن فالس ہوئی ہے، تو تبھی میرے پہ جو نا میرے پر کمپائلر جو نا وہ ایڈیٹر پہنچا ہے، اس کی جو نا ویلیوشن پہنچی ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ کنڈیشن فالس ہونے پہ ایلس پہ آئے گا اور ایلس کی باڈی کے اندر جو بھی اسٹیٹمنٹس ہوں گے وہ انہیں رن کر دے گا. ٹھیک ہے، اب اس کو میں کمپائلر پہ آپ کو ایگزیکیوٹ کروا کے دکھاتا ہوں. یہ میں نے وہی ایف کی ایگزامپل لکھی ہوئی ہے کہ جب نمبر گریٹر دین 0 تھا تو ہم نے لکھا نمبر از گریٹر دین 0 اینڈ دا کنڈیشن از ٹرو. اور اگر فالس تھی تو فالس پہ ہم نے کوئی اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ نہیں کی تھی، مین کہ ہم نے کوئی بھی میسج ڈسپلے نہیں کروایا تھا. تو اب اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سمپلی ایلس لکھیں گے. ایلس لکھنے کے بعد ہم نے ایلس کی باڈی ڈیفائن کرنی ہے 2 کرلی بریسز کے ساتھ، اور اس کے اندر ہم نے وہ اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے جو کہ کنڈیشن فالس ہونے پہ رن ہوگی. سی آؤٹ نمبر از ناٹ گریٹر دین 0 and the سی آؤٹ condition is false, right, and then ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا کہ پہلے ٹیسٹ ہوگا کیا نمبر وہ گریٹر دین 0 ہے. اگر نمبر گریٹر دین 0 نہیں ہوا تو وہ اس باڈی کو سکپ کر دے گا. پھر آئے گا وہ ایلس کے اندر، کیونکہ ایلس تبھی رن ہوتا ہے جب اس سے پہلے والی کنڈیشنز فالس ہو جاتی ہیں. تو وہ کیا کرے گا؟ ایلس کی باڈی کے اندر آئے گا، ایلس کی باڈی کے اندر جو بھی اسٹیٹمنٹس ہوں گے انہیں رن کرے گا. ٹھیک ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ نہ تو ایلس کی باڈی کے اندر ہے نہ ایف کی باڈی کے اندر ہے، تو یہ ان دونوں سے انڈیپینڈنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ یہ اسٹیٹمنٹ ہر صورت میں رن ہوگی، چاہے کنڈیشن ٹرو ہے چاہے کنڈیشن فالس ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس کو رن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. میں لکھتا ہوں، میں کنڈیشن پہلے ٹرو کو ایویلویٹ کرتا ہوں. 11 لکھا، نمبر از گریٹر دین 0 اینڈ دا کنڈیشن از ٹرو. ٹھیک ہے، وہ ایف والی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ رن ہوئی ہے. اب اس کے بعد میں کوئی بھی اور نمبر ان پٹ کرتا ہوں. لیٹس سپوز میں کرتا ہوں -10. نمبر از ناٹ گریٹر دین 0 کنڈیشن از فالس دا اسٹیٹمنٹ ول آلویز ایگزیکیوٹ. ٹھیک ہے، کہ یہ اسٹیٹمنٹ اب رن ہوئی ہے کیونکہ نمبر نیگیٹو تھا، یہ اسٹیٹمنٹ رن ہوئی، اور کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ انڈیپینڈنٹ ہے ان دونوں سے، تو یہ چاہے کنڈیشن ٹرو ہو چاہے فالس ہو تو یہ ضرور رن ہوگی. ٹھیک تھا، اب یہ تھی ہماری ایف اور ایف ایلس اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے.